اگر وہ آج کمپرومائز کرنا چاہے، اگر وہ آج ڈیل کرنا چاہے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ رہائے ہو جائیں گے۔ بس اس نے کہنا ہے کہ ناجائز حکومت ہم مانتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، پھر عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عمران خان اس بات کی وجہ سے جیل میں ہیں آج کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونا چاہیے۔ سالگرہ تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ایک تو جی ایم سید صاحب کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اور جس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا تو ہمارے ذہنوں میں بھی شبہات تھے اور مسائل تھے، لیکن یقین جانیں کہ کچھ وقت سے شاہ صاحب کی سیاسی جدوجہد، اس کی پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن اور اپنے لوگوں کے لیے جو انہوں نے آواز اٹھائی، تو وہ ہم نے ایک ابھی مختلف کتابوں میں بھی پڑھا، لیکن عملاً آپ لوگوں کے پاس آ کے ایک احساس ہوا کہ ہم نے شاید پورے پاکستانی قوم نے باچا خان، جی ایم سید اور خان شہید جیسے عظیم رہنماؤں کی قدر نہیں کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بنانا چاہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کے لیے درد رکھتے تھے اور اپنی قوم کو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کا ایک عظیم قوم ہے۔ شاید ہم نے اس کی لحاظ سے اس کا وہ قدر نہیں کی۔ آج کے موقع پہ تفصیلی بات تو محمود جگزی صاحب کریں گے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے عمران خان کے ساتھ میں نے 30 سال گزارے۔ 30 سال میں عمران خان کے ساتھ رہا۔ جب کالج میں تھا تو اس کے ساتھ شوکت خانم اسپتال میں کیمپین کی، پھر جب پارٹی بنی 1996 میں تو اس کے ساتھ ایز اے ورکر شامل ہوا۔ 30 سال ایک لمبی جدوجہد ہے، اور یقین جانے یہ جدوجہد ہم نے لاشعوری طور پر نہیں کی ہے۔ میں خود ذاتی طور پر کوئی کرکٹ کا نہ کھلاڑی ہوں نہ کرکٹ فین ہوں، میں عمران خان کے ساتھ جو شامل ہوا، عمران خان کا ساتھ دیا تو اس کی نظریے کے لیے دیا، اس کی ویژن کے لیے دیا کہ اس وقت اس نے جو سوچ دی کہ اس پاکستان کو ہم وہ پاکستان بنائیں گے جس میں عوام کی حقوق کی تحفظ ہوگی، جس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور یہ ملک صحیح معنوں میں ایک ٹرو ڈیموکریسی ہوگی اور جمہوریت اس ملک کا مستقبل ہوگا۔ اس لیے عمران خان کا ساتھ دیا۔ کافی اپس اینڈ ڈاؤن آئے، لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کڑے رہے، اس لیے کہ وہ واحد لیڈر ہے کہ جس کی دنیا میں رسپیکٹ اور عزت اور احترام ہے۔ آج وہ عمران خان، میں صرف یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ جیل میں کیوں ہیں؟ اگر وہ آج کمپرومائز کرنا چاہے، اگر وہ آج ڈیل کرنا چاہے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ رہائے ہو جائیں گے۔ بس اس نے کہنا ہے کہ ناجائز حکومت ہم مانتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، پھر عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عمران خان اس بات کی وجہ سے جیل میں ہیں آج کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونا چاہیے، ایک ساورن سٹیٹ ہونا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ عوام کی صحیح نمائندہ ہو
اور وہ پارلیمنٹ بنے جو آپ جس کو ووٹ دے وہ اسمبلی میں پہنچے۔ ابھی افسوس تو یہ ہے کہ جو 8 فروری کو ہوا، 8 فروری کو صرف عمران خان کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا کہ اس کی حکومت چھینی گئی، 8 فروری کو پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہوا کہ ان سے ان کا ووٹ کا حق چھینا گیا۔ ووٹ عمران خان کو ملا، 182 قومی سیٹیں جیتی، پوری کراچی میں 22 قومی سیٹیں، 21 پی ٹی آئی نے جیتی ہے۔ ہم اپنی صوبے میں اپنی حکومت بنا سکتے تھے۔ پوری جی ٹی روڈ پنڈی سے لے کے لاہور تک نواز شریف ایک بھی سیٹ نہیں جیتا ہے، اور نواز شریف خود اپنا سیٹ 70,000 لیڈ سے ہارے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر۔ ووٹ عوام نے ایک کو دیا، اسمبلی میں کوئی اور بیٹھا ہے۔ عوام نے اقتدار اور حکومت عمران خان کے حوالے کی، وہ جیل میں ہے، اور جس کو جو باپ بیٹی اور چچا جس کو انہوں نے شکست دی، عوام نے مسترد کیا، کوئی وزیر اعلیٰ ہے اور کوئی پرائم منسٹر ہے۔ کیا یہ اس طرح ملک رہنا ہے؟ اگر اس ملک میں اس طرح رہنا ہے کہ آپ کی ووٹ کی حیثیت نہیں ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ کیا اس ملک میں اس قانون اور آئین کا کوئی احترام ہو سکتا ہے؟ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس اسمبلی نے جتنی قانون سازی کی ہے، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، دیگر جتنے قوانین پاس کیے ہیں، ایک بھی قانون ایسے بتائے جس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف ہو، جو عوام کے فائدے کے لیے ہو، جو عوام کی بلائی کے لیے ہو۔ جتنی قانون سازی ہوئی ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور جو اشرافیہ ہے اس کے فائدے کے لیے۔ ایک بھی بتائے، کیا ہم نے غلاموں کی طرح زندگی گزارنی ہے؟ کیا ہم ریل بکریوں کی طرح زندگی گزاریں گے، یا ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں گے؟ آزاد قوم کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ ہمارے ووٹ کے حق کو تقسیم کیا جائے۔ ووٹ عوام دیں گے، اسمبلی میں عوامی منتخب کریں گے، اور وہ اسمبلی پھر تمام فیصلوں کا اختیار رکھے گی، وہ فارن پالیسی ہو، وہ داخلہ پالیسی ہو، اور معاشی پالیسی ہو۔ اس لیے میں اپنے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 8 فروری میں آپ نے صرف عمران خان کے لیے نہیں، آپ نے اپنے ووٹ کے حق کے لیے نکلنا ہے۔ آپ سے آپ کا ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ آج دیکھیں، اس دن بلاول بھٹو اسلام آباد میں بڑی انگلش میں تقریر کر رہا تھا، اردو میں کر رہا تھا، کوئی ٹوٹی پھوٹی اردو میں بول رہا تھا، اور کبھی انگلش میں۔ تقریباً 3 گھنٹے اس نے تقریر کی ہے۔ میں تو کچھ نہیں دیکھا، میں تو کراچی آیا ہوں، کراچی میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں دیکھی ہے۔ میں سندھ آیا ہوں، میں نے پوچھا بھی کہ یہ سندھ یہ گاؤں ہے، یوں گونسل ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تو ٹاؤن ہے۔ میں مقابلہ کہتا ہوں کہ میں جس گاؤں سے تعلق رکھ رہا ہوں، اس گاؤں کا اور آپ کے ٹاؤن کا مقابلہ کرے۔ یہاں جس طرح روڈ ہے، جس طرح بجلی کا نظام ہے، جس طرح کھیتوں کے لیے پانی نہیں ہے، جس طرح ہمارے زمیندار ہمارے جو کسان ہیں اس کا استحصال ہوتا ہے، جو مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے، جو بے روزگاری ہے، جو معاشی بدحالی ہے، ملک معاشی طور پر فیل ہوتا جا رہا ہے، اور خاص کر کراچی اور سندھ کی جو صورتحال ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ وہ حکومت ہے، وہ لوگ ہے جس کو عوام نے منتخب کیا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت تمام اکائیوں میں بے چینی ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کو واپس اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو رہی ہے کہ اس کو ہم جو شیئر ہے اس کے اوپر نیا فارمولا دے۔ یہ اگر آپ ویسے بھی، کل میں نے ٹویٹ بھی کیا، ہماری صوبے کی نہ نیٹ ہائیڈل پراپرٹ دے رہے ہیں، نہ این ایف سی میں جو ہمارا شیئر ہے وہ دے رہے ہیں، ایون جو ان کا اے آئی پی ایک پروجیکٹ ہے جس میں 40 بلین روپے رہتے ہیں، وہ بھی شہباز شریف جو ہے نا اپنے پاؤں کے نیچے رکھ رہے ہیں۔ آپ ایک صوبے کو تو سب کچھ دے رہے ہیں،
لیکن وہ چھوٹی صوبی جس کی ایسی بھی احساسی محرومی ہے، اس کو آپ بنیادی جو ضروریات ہے اس سے محروم رکھ رہے ہیں۔ سندھ میں بے چینی ہے، بلوچستان میں بے چینی ہے، خیبر پختونخوا میں بے چینی ہے۔ آپ کے ایک بارڈر پہ آپ کی دشمن ہے، آپ نے دوسری بارڈر کو بھی دشمن بنا دیا، اور ایک بارڈر اس وقت انٹرنیشنل جو کنسپریسی ہے اس کی عزت میں ہے، اور انتہائی تشویشناک صورتحال ہے ایران کے حوالے سے، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے۔ اس حالت میں دانائی کا تقاضا ہے، ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس حالات پہ فوری طور پر جوائنٹ سیٹنگ بلائی جائے، اور جو ریجنل کنٹریز ہے اگر ان کے تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے ڈپلومیٹک چینل استعمال کیا جائے، ریجنل ممالک جو ہے ان کو آپس میں بٹھا کے ان کے ساتھ مشورے سے ایک کلیکٹیو اسٹریٹجی بنایا جائے تاکہ یہاں کاروبار بڑھے، یہاں روزگار بڑھے، یہاں تجارت کو موقع ملے، یہاں امن آئے۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہم کسی صورت میں اپنے ملک میں بدامنی نہیں چاہتے۔ مجھے کوئی بتائے، اس ملک کا باشندہ میں ہوں، اس ملک کا سٹیک ہولڈر میں ہوں، اس ملک میں زندگی میں نے گزارنی ہے، میرے بچوں نے گزارنی ہے، اور فیصلے کوئی اور کرے، فیصلے بند کمرے میں ہو۔ ہمیں بند کمروں میں فیصلے منظور نہیں ہیں۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے ماشاءاللہ زین شاہ صاحب اور آپ کی پارٹی کی جو کمٹمنٹ ہے اپنی درسی سے، اپنی زمین سے، اس سندھ سے ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن آئے مل کے اس تحریک تحفظ آئین کے تحت اب اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کریں۔ آئے مل کے اس ملک سے وہ قوتوں کا خاتمہ کریں جو جمہوریت کی دشمن ہو۔ ہم اس ملک میں 1973 کے آئین کو واپس بحال چاہتے ہیں۔ ہم جو صوبائی حقوق ہے، اس میں چھوٹی صوبوں کی جو تحفظات ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور صحیح معنوں میں چھوٹی صوبوں کو اپنا بنیادی حقوق دینا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کراچی اور سندھ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جس طرح کراچی کی جو ان کے وسائل ہے اس پہ ناجائز طور پر قبضہ کیا گیا ہے، اور چند مافیا اور چند لوگ اپنی گھروں میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف یہ الائنس کام کرے گا۔ آپ کے ساتھ یہ ہمارا عہد ہے، جب انشاءاللہ تعالی عمران خان حکومت میں آئے گا تو سندھ کو اپنی بنیادی جو محرومیاں خاتمہ کرے گا، اور اس سندھ کو وہ بنیادی اور کراچی کو وہ تمام وسائل دیں گے جو آپ لوگوں کے مطالبے ہیں۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے، ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں بھرپور حصہ لینا ہے۔ تمام تاجروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس دن اپنی دکانیں بند کریں، تمام ٹرانسپورٹر سے ریکویسٹ ہے کہ اس دن اپنی گاڑیاں اپنے گراج میں رکھے، اور آپ سب نے نکلنا ہے اور اعلان کرنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہوگی، ہمارے ووٹ کا احترام اور عزت ہوگا، اور ملک میں سویلین سپرمیسی ہوگی، اور وہ پارلیمنٹ ہوگا جو پارلیمنٹ صحیح معنوں میں عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔